ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ عظیم الشان شخصیت کی آمد ہے. بڑی ہی خوش نصیب ہے آپ حضرات. اپنی جتنی مقدر پر خوشی اور مشاہدت کا اظہار کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ اس شیر کی آمد ہے. الحمدللہ میں بات نہیں کہہ رہا، آپ آزما لیجیے گا کہ اس شیر کی آمد ہے. سبحان اللہ کہ جب جن کا نام عاشقان اعلی حضرت وفاداران اعلی حضرت اگر سنتے ہیں تو خوشی اور مشرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی نام کو وہابی طیبانہ باغیان اعلی حضرت سنتے ہیں تو اپنے باپ کا نام بھول جاتے ہیں. اس شعر کی آمد ہے سبحان اللہ. نبی رائے سرکار حضور مظہر اعلی حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی محمد فاران رضا صاحب کی مدد اللہ النورانی کی آمد ہے. بڑا ہی اچھا سنہرا موقع ہے آپ حضرات کے لیے کہ جو حضرات اب تک مرید نہ ہوئے ہوں ان کے لیے کپڑا پہنچایا جا رہا ہے. وہ پہنچایا جا رہا ہے، آپ یہ پکڑ کر کے بیت ہو جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کی ایمانی عرفانی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. حضرت جو پڑھائیں وہ پڑھ لیجئے. سیدھا ہاتھ نیچے رکھیے اور سیدھا ہاتھ اوپر رکھیں، الٹا ہاتھ نیچے رکھیں. سیدھا ہاتھ اوپر الٹا ہاتھ نیچے پکڑ لیں، اور جن تک کپڑا نہیں پہنچا ہے وہ ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیں. میرے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کرتی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا الہی میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتی ہوں مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہوں گا، قائم رہوں گی. وہابیوں، دیوبندیوں، نشتیوں، رافضیوں، تبلچیوں، نیچریوں، بد مذہبوں، بد دینوں، دعوتیوں، تیریوں، شادریوں کے مکروں، قیدوں، فتنوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. مولا ان کو وہابیوں کو، بندیوں کو، نجدیوں کو اپنے وہاں شادی بیاہ خوشیوں کی محفلوں میں نہیں بلاؤں گی. ان کے وہاں شادی بیاہ غموں کی محفلوں میں نہیں جاؤں گی. مولا تیرے حلال کو حلال جانتی رہوں گی، حلال جانتا رہوں گا. تیرے حرام کو حرام مانتا رہوں گا، حرام مانتی رہوں گی. نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. رمضان شریف کے روزوں کو رکھتا رہوں گا، رکھتی رہوں گی. اگر تو نے
مالدار بنایا، تیرے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ہر سال تیری راہ میں تیری رضا کے لیے نکالتا رہوں گا، نکالتی رہوں گی۔ مولا اگر تو نے طاقت، دولت، توفیق عطا فرمائی، تیرے پیارے گھر خانہ کعبہ شریف کے حج اور بالخصوص تیرے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر مدینہ طیبہ میں حاضر آؤں گا، حاضر آؤں گی۔ مولا میں داخل ہوئی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ حشمتیہ میں۔ مولا میں نے اپنا ہاتھ حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب عالم شاہ عالم غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منور دستے پاک میں دیا۔ مولا سرکار غوث اعظم شاہ عالم قندیل نورانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں کنیزوں میں قبول فرما، اور انہی کے ساتھ میں کل میدان قیامت میں لواء الحمد کے نیچے میرا حشر فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ دعا کے لیے عبادك في السلسلة العالية القادرية الرضانية الحشمتية اللهم ارحم عليهن وعليهم، اللهم ارزق رزقهن وارزق رزقهم، اللهم بارك في إيمانهن وإيمانهن، اللهم بارك في أعمال حسناتهن وأعمال حسناتهم، اللهم بارك في عمرهن وعمرهم، اللهم بارك في تجارتهن وتجارتهم، اللهم بارك اللهم بارك في زراعتهم بالخير والعافية بالصحة والسلامة بجاه حبيبه سيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم برحمتك لا إله إلا أنت۔ أحباب سنت حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے آخر روزائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاة والسلام۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ حضور کی آل کی محبت ہی کو پیش کرنے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ غریب النواز کا عرس و حضور کی آل کی محبت ہی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں۔
آپ نے بہترین خطاب مجھ سے قبل حضرت علامہ مفتی مصنف کتب کثیرہ و شہیرہ عبد الرحمن صاحب قبلہ حشمتی ان کا سماعت کیا، اس کے بعد عمدہ اپنے کلام ہمارے بھائی ستین بھائی حشمتی کا سماعت کیا۔ میں بھی محسوس ہوتا رہا، آپ بھی محسوس ہوتے رہے، اس لیے کہ کلام یا گفتگو جب بڑوں کی ہو تو دل اگر لو لگائی ہو دل کی تو حلاوت ایمانی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور حرارت ایمانی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، جس حالات اور کیفیات سے گزر کر آپ کے سامنے آیا، شاید آج کی اس جلسے میں نہ آ پاتا، کیونکہ ایک لمبی تفصیل ہے، طبیعت میری والدہ کی بھی ٹھیک نہ تھی اور خود مجھے بخار اور بہت زیادہ جکڑن، لیکن پھر یاد آئے شعر و شعر سنت مظہر اعلیٰ حضرت دادا پیر کا وہ خط یاد آیا، فرمایا کہ دین کی خدمت کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ اسی کے ضمن میں شفائیں عطا فرما دیتا ہے نا۔ شہزادہ علیل ہے، خدمت دیکھنا ہے تو شعر و شعر سنت کو دیکھو۔ بات یاد آئی، شہزادہ علیل ہے، اللہ اکبر میرے تایا جان، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر زندگی اتنی ہی ہوگی تو میرے رکنے سے تو بچ نہیں جائے گا، اور اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے گا، لیکن میں اگر ادھر نہیں پہنچا تو وہابیت دیوبندیت یہ کہے گی کہ وہ مناظرہ گاہ سے بھاگ گئے ہیں، لہذا وہابیت کی کمر توڑنے مجھے پہلے دین کی خدمت کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مناظر وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مناظر وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مر مر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر گر زہر بھی مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم تھا سینے میں، شہادت تن کو راسائی محرم کے مہینے میں، شہادت اس شیر کو راسائی محرم کے مہینے میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ چلے آئے، اللہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی ہی دام کو دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں، کوئی ترس جتائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ دھو کرے سب کی کھائیں کیوں، میاں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ یقیناً جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ دھو کرے سب کی کھائے کیوں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں، ذرا زور سے ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ عرس سراپا عز حضور سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ عطائی رسول ہند الولی رضی اللہ تعالی عنہ و ارقاہ عنا کے اندر شریک سعادت ہے۔ یہ محفلیں بھی قسمت والوں کی حصے میں آیا کرتی ہیں، بلکہ ایمان والوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں، سنیوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ یہ نورانی محفلیں اس لیے کہ یہ وہ حقیقت میں محفلیں ہیں بابو، انشاءاللہ میدان قیامت میں تمہاری سرخ روئی کا باعث بنے گی، تمہاری سرخ روئی کا باعث بنے گی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، بات اگر آگے بڑھاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے گی، میرے ذہن میں ایک بات آئی اس کو ذکر کروں پھر آگے بڑھوں۔ واقعہ تفصیلی ہے اور قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا، کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی ہیں. سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، ہے نا، تفصیل میں نہ جاؤں گا. بھائی آئے، بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا. اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے نا، رب غیور کہ ایک ایک بندے کو جب تک نہیں بک گیا، ایک ایک بندہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں، جب تک خیر نہیں تھی وہاں کی. ہاں تو وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ادھر آپ آئیے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائی آئے، ملاقاتیں ہوئیں آپ کی. کہا کہ والد یعقوب علیہ السلام کی خیریت تو بتائی جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت بتائی جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی یاد کے اندر انہوں نے کہا کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں، نظر نہیں آتا. آپ کی یاد کے اندر روتے روتے وہ بات بھی ظاہری بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا. آؤ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، آؤ میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا سورہ یوسف، یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، آنکھیں واپس روشن ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاتی بصیرا، قرآن ہے وہابی دیکھ، اوکے بندیا دکھاتا ہوں، قرآن ہے، قرآن ہے. جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ. دیکھ قرآن کہہ رہا ہے رب نے اپنے محبوبوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ذات بڑی ہے، پیرہن دے دے تو بینائی آ جائے. بصیرہ قرآن ہے. حضرت لگانا فتویٰ شرک کا، لگانا یوسف علیہ السلام پر لگا شرک کا فتویٰ. آنا میدان میں، آنا لگا فتویٰ کہ یہ شرک کیا کیا انہوں نے، تیری شریف گڑی ہوئی طریقہ اور دین کے اندر. کیا کہہ رہے ہیں، میرا یہ کرتا لے جاؤ. ذرا زور سے قرآن پیش کر رہا ہوں بابو، ہاں قرآن پیش کر رہا ہوں. یہ اتی بصیرہ لیجیے، وہ ان کی آنکھیں آ جائیں گی. قرآن نے دعویٰ بھی بیان کیا ہے اور دعوے کا ظہور کا بھی بیان کیا ہے. وہ جو ہو گیا وہ بھی آگے. قرآن یہیں تک نہ رکا، وہابیت تو وہ سسکیاں لے رہی ہے، دیوبندیت تو ختم ہو گئی. لیجئے آگے فرمایا جاتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے القاہ علی وجہہ. وہ بھائی گئے اور یہ ان کا کرتا لے کے گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا. فرتد بصیرا، آنکھیں واپس آ گئی ہے. لگا اب ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا. مولوی آپ میدان میں لگا فتویٰ شرک کا. انہوں نے کہا میرا کرتا لے جاؤ. یہ نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں اور حکم دینے والے بھی نبی ہیں. مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ قرآن تو امت محمدیہ کے لیے آیا ہے، علی صاحبہا وعلیہ تیت و ثنا. مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وجہ یہ ہے ایک قوم آ رہی ہے جو نماز کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو عبادات کا سہارا تو لے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو زکوٰۃ کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے یعنی یہ وہابی، یہ دیوبندی جو عبادات کا سہارا لے کر، جبے قبے کا پہناوے کو لے کر، اسلامی نظریات کو ظاہری اعتبار سے لے کر لوگوں کی ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کریں گے. وہ کہیں گے کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو. نبی کچھ نہیں دے سکتے، کہو معاذ اللہ. جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو. لوگ پریشان ہوں گے،
بے شک یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن میں چھپے گا اور لوگ پڑھیں گے، جا کے گریبان تھامیں گے، اور نابکار کیا بک رہا ہے؟ جب جسم سے نسبت ایک کپڑے کو ہو جائے ایک اللہ کے محبوب سے، وہ عام کپڑا نہیں رہ گیا، وہ خاص کپڑا ہو گیا۔ جب یہ بات ہے تو یاد رکھنا، جب کپڑا کپڑا برابر نہیں تو نبی امتی کیسے الگ رکھتا ہوں؟ بے ہوش لوگوں میں میں بات نہیں کرتا، میں ہوش مند لوگوں میں بات کرتا ہوں۔ وہ تو عشق و مستی میں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کی بات کیا، ذرا زور سے بولو۔ رنگے اگر وہ امیر خسرو ہے رضی اللہ عنہ تو ذرا زور سے بولو۔ پہنچے غریب نواز کے آستانے پر، ہم نے چوما چادر غریب نواز کو، بولے یہ چادر کیا فائدہ دے گی؟ میں نے کہا یہ تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔ سبحان اللہ، سبحان السلام سے، سبحان اللہ، ہم بتائے گا کیا فائدہ دے گی؟ چادر وہی ہے، نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اندر سے ہو جائے، جسم نسنی سے ہو جائے تو وہ عام کپڑا نہ رہ جائے۔ قرآن اعلان کرے، قرآن میں وہ واقعہ چھپے، قرآن کہے کہ وہ آنکھوں کو واپس کر دے، اس کپڑے کے اندر یہ طاقت ہے۔ ہم گئے آستانے غریب النواز پر، اب چادریں چوم رہا ہے سنی، جھوم رہا ہے سنی، مزارات پر حاضری دے رہا ہے سنی، فیضیاب ہو رہا ہے سنی، لیکن کچھ اٹنگوں کو جلن ہو رہی ہے۔ بولے چادر میں کیا ہے؟ میں نے کہا سمجھ لیتا تو سنی نہیں ہو جاتا۔ یہی سمجھ لیتا تو سنی ہو جاتا۔ چادر میں فائدہ ہے، اس چادر کو آسان غریب النواز سے نسبت ہو گئی ہے، اب وہ عام چادر نہیں بچے۔ اگر سمجھا سکا ہوں میں تو ذرا زور سے بول دو، میں تو بول دو، لے کے آؤ نا، کہے نبی ہماری تنا، کہے چل ہاسپٹل میں ساتھ میں، سارے آنکھوں والے ہاسپٹل میں کہے لگانا کپڑا آنکھوں میں، صحیح بھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی۔ ہاں میں بھی ساتھ میں تھا بھائی، ساتھ میں بولے دلی کے اندر بہت پردوشن ہے، میں نے کہا وجہ بہت وہابیت بھی ہے، پردوشن کیسے ختم ہوگا؟ نحوست تو ان کی ہے نا، نظامالدین اولیاء محبوب الہی سنبھالے ہیں غریب النواز، ذرا زور سے بولو، جھوم کے بولو۔ یاتی بصیرہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی واپس آنکھیں۔ تو جب کپڑے کے اندر برابری نہیں ہے، کپڑے میں برابری نہیں ہے تو نبی اور امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ نبی امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ ہاں تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اسے منظور بڑھانا تیرا۔ لیجئے میں آگے بڑھ گیا، میرے سامنے ایک حدیث پاک آ گئی، اور اب اسی موضوع پر ایک حدیث پاک بھی سناؤں میں آپ کو۔ یہ تو کہتے ہیں چلیے یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، میں نے یہاں سے آپ کو پیش کر دیا ہے نا، آگے لیجئے مسلم شریف اور ابو داؤد دونوں سیاح کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے نا، سیاح ستہ میں، دونوں کے اندر یہ حدیث فرمایا گیا کہ فقالت حاجی جبت رسول اللہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کا جبہ مبارکہ ہے، حضور کا جبہ مبارکہ ہے، حضور کا جبہ مبارکہ، حاجی جبت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا جبہ مبارکہ ہے. فرماتی وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُهَا، آقا اسے پہنا کرتے تھے، میرے آقا اسے پہنا کرتے تھے. اب توجہ، آگے سنو اور حدیث کو سمجھو اور اپنا ایمان مضبوط کرو. آگے فرماتی ہے فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ، ہم اس کو پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم مریضوں کو پلا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شفا بہا، اس سے شفا مل جایا کرتی ہے. لگانا فتویٰ، آنا میدان میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو یہی سمجھ گیا اللہ اکبر وہی مجدد نیت ماضیہ ہے، وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ، محبت اہل بیت ہو، محبت رسول اللہ ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اہل اللہ ہو، محبت الحسنین کریمین کی ہو، محبت غوث اعظم کی ہو، محبت غریب النواز کی ہو، ساری محبتوں کا مجموعہ جہاں نظر آئے گا وہ ذات شیر بیش سنت کی نظر. ذرا دور سے، ہاں محبت علی، ذرا دور سے گھوم کے بولو. ہاں ایک روایت میرے ذہن میں آئی، ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے کرسی کے پائے شاید ہل نہ جائیں. یہاں کی تو باتیں نہیں کر رہا، عاشقوں کے درمیان ہے، میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں. وہ جو آج موبائلوں پہ لگے ہوں گے، نہیں لگے ہوں گے تو لگیں گے، ہے نا. لیجئے، بہت حضور کا خطبہ سنانے والے ہوں، آج میں حضور کا ایک خطبہ سنا دیتا ہوں. ذرا زور سے کہو رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. لیجئے، فرمایا جاتا ہے جنگ خیبر ہوئی، ہاں جنگ خیبر ہوئی. ذرا زور سے بولو. لیجئے، خیبر فتح. ایک بات آ گئی تو میں تھوڑا سا اور پیچھے آ جاؤں، تھوڑا سا اور تاریخ میں پیچھے لے جاؤں. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے احباب کے درمیان، سب چیز نہیں دینا اپنی اولاد کو، موبائل سے لے کر جو چاہنا نہیں دینا، تمہاری مرضی. دین 1400 سال پرانا ہی دینا، حضور والا وہ وہی دینا جو حضور والا ہے نا. وہ وہی دینا. ہاں وہ جو کربلا والوں نے دیا، وہ جب سنو وہ دین کیا ہے وہ سنو. ہاں میں پیچھے تھوڑا سا آنے لگ گیا، میں جو روایت بیان کر رہا تھا وہ بھی بعد میں بیان کروں گا. آقا تشریف فرما ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو. فتح نہیں ہو رہا ہے نا. آقا فرماتے ہیں کل خیبر کو وہ فتح کرے گا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، ہے نا. ذرا زور سے بولو. ویحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اب صحابہ فرماتے رات بھر چرچا ہوتا رہا کہ اے کاش کو علم حسینی ہمیں مل جائے. علم حسینی سے بھی کچھ کھٹکا ہوگا نا. اب میں کھٹکاؤں گا بھی قاعدے سے. ذرا زور سے بولو. وہ علم حسینی ہمیں مل جائے، علم حسینی ہمیں مل جائے. رات بھر صحابہ کے درمیان گفتگو ہوتی رہی. صبح نماز فجر کا پڑھاتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بھی انتظار میں تھا. دیگر صحابہ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا وہ شخص میں ہو جاؤں جس آقا نے جن کے بارے میں بتایا ہے کہ میں علم یہ جھنڈا اسے دوں گا. جیسے ہی آقا سلام پھیرتے ہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے این علی بن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ بلاؤ بلاؤ. علی کہاں ہے؟
जिसे तलाश करे वो ज़ाते अली है, वो ज़ाते अली है। इंतखाबे मुस्तफ़ा जो है वो ज़ाते अली है। बिगड़ता है वो तू बिगड़ता है, उनके जिक्र से भी मैं उधर भी आऊंगा। अली कहाँ है, अली कहाँ है? मियाँ नाम आ जाता है ईमान ताज़ा हो जाता है। अली मोहब्बत देखो अली कहाँ, प्यार देखो अली कहाँ, मोहब्बत देखो अली कहाँ है, अली कहाँ है? ये 100 मरतबा भी अगर मैं ये जुमला दोहराता रहूं मैं थकूंगा नहीं। अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है? आका आंखें दुखाएंगे, जानते तो थे मेरे आका अली में गैब है, लेकिन वो नासबियत का कलेजा भी तो चीरना था ना, उसने भी तो घुट घुट के धुएं में मरना था ना, है ना? हाँ, अली को बुलाओ, आका आंखें दुखाई हैं, नहीं फिर भी बुलाओ, फिर भी बुलाओ। एक हदीस वहाबियत के भी जनाजा, एक हदीस रावदियत का भी जनाजा, नासबियत का भी जनाजा। सुभान बुलाओ अली को। मौला तशरीफ लाए, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आका आंखें दुखाई हैं, आका आंखें दुखाई हैं। फरमाया जाता है अहमद मुख्तार के करीब हो, सैयदुल अबरार के करीब हो, लुआबे दहल निकाला जाता है और चश्मे नाज़ने चश्मे मुबारक अली पर लगाया जाता है। अली कैसा पाते हो? आका पहले से बेहतर देख रहा, पहले से बेहतर देख रहा हूँ। एक नुक्ता यहाँ बयान कर दूँ, मैं बताऊँ, यही हजरत मौला है, तवज्जो, यही हजरत मौला है करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जब आका की दोष पर तशरीफ फरमा हुए थे तो कहा था क्या देख रहे हो? कहा आसमान वालों की बातें सुन रहा हूँ, जमीन तक देख रहा हूँ। तवज्जो, यही अली है रज़ी करमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह दोषे मुस्तफा पर है, आसमान वालों की बातें सुन रहे हैं, और यही अली है निगाहे मुस्तफा, लुआबे मुस्तफा चश्मे अली पर लगी है। क्या क्या दिखा दिया, देखने वाले अली जाने, दिखाने वाले मुस्तफा। अब तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, मैं जरा इख्तियार आका दिखा रहा हूँ और जरा आका का इख्तियार देखो। वही एक लुआबे दहन है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक सहाबी हैं, टूटी पिंडली लेकर आए। आका गड्ढे गड्ढे के अंदर पैर पड़ गया, पिंडली टूट गई, हड्डी टूट गई है। आका लुआबे दहन लगाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक से पूछा जाता है क्या पाते हो? कहा आका बिल्कुल ठीक हो गई है हड्डी। वही लुआबे दहन है। खारी कुएं की शिकायत सहाबा लेके आते हैं, आका खारी कुआं है, पानी पिया नहीं जाता, लुआबे दहन डाला जाता है, मीठा हो जाता है। वही लुआबे दहन है। गारे यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है, गारे सौर है, सांप डस रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आका आका सांप ने डस लिया। लो देख तो या रसूल अल्लाह, आका डस लिया गया हो। आका फरमाते घबराते क्यों हो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। लुआबे दहन लगाया जाता है, सांप का जहर चला जाता है। वही लुआबे दहन मौला की आंख पर लग रहा है, वहां भी अभी लुआबे मुस्तफा नहीं समझ पाया। ये ज़ाते मुस्तफा चला है समझने, अभी लुआबे मुस्तफा नहीं समझा। जरा जोर से हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली जाओ, तुमने खैबर को फतह करना है। अब एक तफसीली वाक़या है, अलम उठाया अली ने है, अलम उठाया, लो अली अलम तुमने थामना है। हाँ, और उठाया करबला के अंदर अब्बास अलमबरदार ने है ना? हाँ, जरा जोर से बोलो।
کو کھولو. اب میں آپ کو ادھر لے جانے لگ گیا. جنگ خیبر ختم ہوئی. اب یہ خطبہ رسول اللہ سنا دوں اور ترازو آج دے رہا ہوں کون حلالی ہے. کچھ سمجھ لینا, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حلالی خون اپنا حلال پنا دکھا دیتا ہے, وہ ماؤں کی گود سے نظر آنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں, یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہوں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا, نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی نے بھی بیان کیا, اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا. سنو, فرمایا جاتا ہے ان جابر امارانا, جنگ خیبر, یہی جنگ کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کر دیا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. ہاں, آج بھی غلامان مولا نہ جانے کتنے خیبروں کو اکھاڑ رہے ہیں. وہ کہتے کہ بڑا اونچا گیٹ ہے, غلامان حیدر بولے کہ خیبر میں حیدر نے اکھاڑا تھا, ان کے غلام گیٹ کی اونچائی نہیں دیکھتے ہیں, محبت رسول اللہ نے. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا, جشن غریب النواز ہو پھر ان کے بابا جان کا ذکر نہ ہو. تو غریب النواز کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے قبول کروانا ہے نا. یہ ہم سندیں پیش کر رہے ہیں, حضور یہ لیجئے, قبولیت کی مہر تو چشتی انشاءاللہ لگنا ہی لگنا ہے نا. آپ ادھر بھی آنا ہے انشاءاللہ. ہاں, فرمایا جاتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا علی حب علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت پر جانچ لیا کرو. آقا حکم دے رہے صحابہ کو جانچ لیا کرو, جانچ لیا کرو. ہاں, فرمایا جاتا آگے جو نزہۃ المجالس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انا, فرماتے ہیں یا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی کرم اللہ وجہ الکریم. اے لوگوں, علی کی محبت سے لوگوں کا اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا کرو. علی کی محبت سے اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا. آقا فرما رہے ہیں امتحان کر لیا کرو. اب انصار کرام کا طریقہ تو دیکھ لو ذرا. سبحان اللہ بول دو, پہلے پیشتر بول دو سبحان اللہ. فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابیہ ببغض علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے ہیں جس شخص کے اندر علی کا بغض نظر آتا تھا ہم جان لیتے تھے نطفہ ٹھیک نہیں ہے. دور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو علی کا بغض ظاہر کرے وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے, وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے. توجہ, پھر سے پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ. ہاں, انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابی ببغض علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا کا اگر بغض دل میں ہو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاملہ گڑبڑا گیا, کچھ تو گڑبڑا ہے یہاں پر, معاملہ گڑبڑا گیا. ذرا زور سے بولو, منہ کھولو. اور بحمداللہ اس کا دوسرا پہلو کہ مولا کی محبت سچی ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, الحمدللہ وفادار مولا وہ ہوتا ہے جو اگر حملہ ابو بکر صدیق کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر فاروق اعظم کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر عثمان ذو النورین کی عظمت پر ہوگا, تو یہ تو میں نے الحمدللہ اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حسن حسین کی ڈیوٹی لگا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی نے بتا دیا شیخین کریمین ہو یا دیگر صحابہ ہو, تحفظ کوئی کرے گا تو علی والا.
बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर अजमत पर भौंका भी, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तेवरे मौला तो फिर जो गुलामाने मौला के हैं उनके तो फैन, जरा जोर से बोलो याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम वो मिजाज नहीं रखते। एक बात याद आई, एक बात बताऊंगा, मैं शायद पहुंचा दूं आपको। आला हज़रत बैठे रज़ी अल्लाह बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, और एक काम देते हैं आला हज़रत। और किसको काम दे रहे हैं? अल्लाह वालों को दे रहे हैं काम। हमें फरमाते आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह वालों को काम देते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को आला ने काम दिया, अल्लाह वालों को काम दिया आला। अरे ऐ खुदा के बंदो, मेरे दिल को कोई ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना कोई गया ना आया, ढूंढो। आला हज़रत ने काम दिया। अब ये अल्लाह वाले गए, ढूंढा किया होगा, तलाशा। अब जब ये लौट के आए तो ये क्या कहते हैं आला हज़रत से, हमें आए रज़ा, हमें आए रज़ा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें आए रज़ा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, कहाँ? दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। तवज्जो, आला हज़रत बैठे हैं बरेली शरीफ में, लेकिन नबी 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 कहते कहते दिल मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाए तो गुलामाने रज़ा अली 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 कहते कहते दरबारे अली में कैसे अली 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 कहते कहते हम भी दरबारे अली में पहुंच जाते हैं। समझना कि हाँ दरबारे अली में मैं शायद पहुंचा नहीं पाया जहां पहुंचाना चाह रहा था, हाँ मैं पहुंचा नहीं पाया जहां पहुंचाना चाह रहा था। आला हज़रत नबी 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 कहते कहते मदीने पहुंच जाएं, हम तो अली 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 कहते कहते नजफ अशरफ नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई इस पर एतराज करे तो फिर अपना मामला देखे। बाबुल इल्म से अगर कोई टकराएगा वो अनकहीं मुंह से निकलेंगी कि समेटे नहीं समेट पाएगा। मैं समझा नहीं पाया। हाँ बाबे अली से बाबे इल्म से, मैं एक हदीस बताऊं आपको, वो कौन वो निकलेंगे उसके मुंह से वो अनकही कि खुद समेटे नहीं समेट पाएगा। हाँ वो तो जमाना देख रहा है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले आला हज़रत व शेर बैश सुन्नत गुलामाने आला हज़रत गुलामाने शेर बैश सुन्नत मोहब्बत रंगे अली के अंदर मस्तो मगन है। मैं हमने एक हदीस में बताने लग गया। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके ऊपर शेर भी लिखा है। फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु के, पहले हदीस सुनो, आका मौलाए कायनात को बुलाते हैं। तवज्जो, ध्यान हाजिर है। ऐ अली, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। अली तुम इनको खबर ना देना, मैं दूंगा खबर इनको। आला हज़रत इस हदीस का तर्जमा करते फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तज़ा अतीक को उमर को खबर ना हो। मैंने सोचा अब यहाँ से मैं अब आगे अपनी तशरीह बयान करने लग गया। सुनो बाक़ायदा शेर सुन्नत। आका हदीस, आका जब आखिरत में आपने खबर ही देना थी तो मौलाए कायनात को कैसे आपने बता दिया? मौलाए कायनात को आखिरत में ही बताना था ना। तो तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह बारगाहे मुस्तफा से जवाब मिला, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है, कोई इल्म अली के रह कैसे सकता?
ذرا زور سے بولو. اور ہم سب نے بولا ہاں الحمدللہ. یہ فیضان ہے انہی پیاروں کا کہ الحمدللہ کربلائے معلیٰ سے لے کر آج زیر معلیٰ کے اندر ایک بہار لگی ہوئی ہے, ایک قرص چل رہا ہے, ایک بہاریں آئی ہوئی ہیں, دیوانے جھوم جھوم کر آ رہے ہیں. یہ بہاریں کہاں کی ہے؟ آپ کہو کہ دربار مولا کی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, چلو آؤ کلیر میں چلے, پوچھو بہاریں کہاں سے آئی ہیں, کہو کہ دربار مولا سے آئی ہیں. آؤ کہ چھوٹا چلے, یہ بہاریں کہاں سے آئی ہیں, دربار مولا سے آئی ہیں. یہ اللہ والے سارے دربار جو ہے وہ رسائی ہے دربار مولا تک پہنچانے. آؤ اب میں ادھر لے کر چلوں آپ کو. ذرا زور سے بولو, ہاں ذرا زور سے بولو. میں ادھر لے کے چلوں آپ کو. ہاں کسی نے کہا کہ وہ شیر ہندوستان یاد آ گئے, شیر ہندوستان یاد آ گئے, وہ دودیا کنگا. میں تو کہنے لگا وہ حضرت کا انداز بیان, وہ سنہرا کلش, وہ دیار غریب النواز, وہ احاطہ نور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, اور کسی جانے آنے کی نہیں. جسے چاہا اس کو در پہ بلایا, جسے چاہا اسے در پہ بلا لیا. ہاں ان کا اس سے پاک ہے. میں وہ بھی بیان کروں گا جو میرے ذہن میں ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ذرا زور سے بولو, کو تو کھولو. ہاں وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ میں انشاءاللہ کربلائے معلیٰ اور کربلا بیان کروں گا. ہاں اور پھر پوچھوں گا دل رافضیت سے اور دل ناصبیت سے, یہ بتا وہ کربلا جو تم بیان کرتے ہو یا وہ کربلا جو ہم بیان کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہوگا, لیکن میں ابھی ادھر بیان کیا کرنے لگ گیا. اعتراض کیا کیا جاتا ہے, حسین طاقت والے ہوتے. آؤ میں تمہارے نزدیک تمہارے حساب سے بات کرنے لگ گیا. حسین اگر طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے. بےہودہ اعتراض, اس کے اگر جوابات دیے جائیں تو بے شمار ہے نا. لیکن بات یہ ہے نچوڑ کہ وہ مقام صبر و رضا کا تھا. میرے امام نے صبر فرمایا, یوں ہی طے ہوا تھا, لیکن طاقت دیکھنا ہے تو آؤ اس کا جواب بھی غریب النواز دے گئے ہیں. پانی کربلا میں بھی بند ہوا ہے اور پانی اجمیر میں بھی بند ہوا ہے. کربلا میں صبر تھا اور اجمیر میں پاور دکھائی گئی ہے, طاقت دکھائی گئی ہے, اور اس شان کے ساتھ پاور دکھائی گئی ہے کہ یہ پانی کی اوقات کیا ہے, اس کو ہم نہیں اپنے خادم سے بلا لیا کرواتے ہیں. اس کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں. خادم جائے گا پورا آنا ساگر لے کر آئے گا. نہ اس کے لیے ہم نہیں جائیں گے. نواز کی رحمتیں بتا رہی ہیں. ہاں دکھانا بھی تو ہے نا کہ کربلا میں دیکھو اور اجمیر دیکھو, خادم گیا آنا ساگر سے بولا کہ غریب النواز نے بلایا ہے. یہ لیجئے, تھماؤ ایک پیالہ وہابیوں کو, پکڑو کھاؤ, آنے جانے کا ٹکٹ ہمارا, کھانا پینا بھی دے دیں گے. چل تیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے, کوا کھلا دیں گے کہے گا, نہیں صحیح تو کھانا بھون سے منگوا دیں گے, اسی کا شوربہ پلوا دیں گے. لیکن آ تو صحیح, چل تو صحیح, کٹورا لے اور پورا آنا ساگر آج کی ڈیٹ میں کٹورے میں سما کے دکھا. ارے ابھی کٹورے کاسے غریب النواز کو نہیں سمجھ پایا ہے, حسین کو کیسے سمجھے گا. ذرا دور سے جھوم کے, ارے لیجئے وہ کاسے غریب النواز لے کے آئے. انا ساگر لیجئے, کوئی وہ ان سے بھی بات کرتا ہے, پانی سے بھی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں حکومت ہوتی ہوگی لوگوں کی انسانوں پر, یہ وہ نبی کا بادشاہ بنایا ہوا ہے. بارگاہ مصطفیٰ سے وہ ہند کا راجہ بنایا ہوا ہے جس کی حکومت انسان پہ بھی
اجنہ پہ بھی جس کی حکومت نباتات و جمادات کے اوپر بھی ہے. یہ وہ میرے غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. توجہ کاسہ غریب النواز گیا، انا ساگر غریب النواز نے بلایا ہے. غلام غریب النواز بھی کمال کا رہا ہو. اس میں کیسے آ جائے گا؟ جو کیسے کرتے ہیں وہ ایسے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو مان جاتے ہیں وہ مرتبہ اور منزلیں پا لیتے ہیں. گئے پانی لے کر آ گئے، اور غریب النواز نے میسج دے دیا کہ کربلا میں صبر تھا لیکن طاقت ہماری یہ ہے. آؤ اجمیر دیکھو، یہ طاقت یہ ہے، پانی کو خود لینے نہیں جاتے، خادم کو بھیج دیتے، منگوا لیتے. آ جاؤ ذرا زور سے، ہاں ذرا زور سے بولو. مجھے یاد آئے شیر بیشہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مجھے یاد آئے. ہاں فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا، اعتراض کرنے لگا کہ وہ کہاں گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں، توجہ ذہن حاضر ہے، توجہ فرمانے لگے کہ وہ اجمیر شریف گئے تھے. تو کہا اچھا وہی شریف سنے تھے ہم نے، ایک مکہ شریف، ایک قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں آ گیا؟ تو میرے فرماتے ہیں جد کریم کہ آپ کا مزاج مردود، آپ کا مزاج، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. بولے تمیز آپ بتا دیجئے، تمیز آپ بتا دیجئے. تو کہا مزاج شریف کہنا چاہیے. بولے تیرا مزاج شریف ہو جائے، میرا غریب النواز کا دربار شریف نہ ہو جائے. ابھی تو تو نے قانون بتایا تھا 2 ہوتے ہیں نا، تو تیرا تیسرا کہاں سے ٹپک گیا؟ کہاں سے ٹپک گیا؟ اور الحمدللہ جہاں جس شہر مبارک کے اندر میرے نبی کا لال آ گیا، اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت سنیوں کو ہو جاتی ہے. الحمدللہ وہ شہر نہیں بلکہ ہم ہی ہیں صوفیزم والے، ہم ہی ہیں سچے ہندوستانی، ہم ہی ہیں وفادار ہندوستان کے، اپنے دیش کے وفادار ہیں، اپنے وطن کے وفادار ہیں. جس وطن میں میرا غریب النواز ہے، اس وطن کا کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا ہے. محبت غریب نواز والوں کو اتنی. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ ہم اپنے دیش سے بھی محبت کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تو زمانے نے دیکھا کہ ہاں وہ پکڑے کون گئے ہیں، گھرے کون گئے ہیں. غریب النواز کے دربار والے اور جو سچے حسینی ہیں وہ الحمدللہ وہ نبی کے بھی وفادار ہیں اور اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں، اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھمائی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو اجمیر والے کے لیے گلاب ہے. ہے نا. اب گلاب کی بات یاد آئی تو مجھے اچھے حضرت کی بات یاد آ گئی، حضور شیر ہندوستان یاد آ گئے. حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں یہ میں نے یہ گلاب دیکھا جب دیار غریب نواز پر تو نہ چمپا ہے نہ چمیلی ہے، نہ یاسمن ہے نہ گلسمن ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. ادھر دیکھو تو گلاب، ادھر دیکھو گلاب. پوچھا کیوں گلاب تم ہی آ رہے ہو؟ تو فرماتے حضرت غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ، گلاب پھولوں کا بادشاہ. عارفوں کی بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں ہے. ہاں گلاب غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ اور گلاب ہو پھولوں کا بادشاہ. بادشاہ کے پاس حاضر دیتا ہے. میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بات اور یاد آئی. آپ ان کا سمجھ رہے نا، ہاں اٹنگا پجامہ، ان کا آپ دولہا دیکھنا ٹن ٹنا، نہ گلاب ہے نہ کچھ ہے نہ سیرا ہے. پوچھو کیوں؟ ہاں مجھ سے پوچھو گلاب غریب النواز والا ہے، ادھر کیسے چلا جائے گا؟ ظالم تیرے بلانے کی بات نہیں، گلاب تیرے پاس جائے گا ہی نہیں.
درود پڑھتا ہے نا. ہاں ذرا زور سے بولو, ذرا منہ کو تو کھولو. الحمدللہ یہ گلاب ہے, ان کا اگر دولہا دیکھو لگتا جنازہ جا رہا ہے, اور سنی کا جنازہ دیکھو تو لگتا دولہا جا رہا ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آجی, شب گور ہے کس گل سے ملاقات. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے میاں. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے. میں اگر باتیں کروں اور دلائل دینے پر آؤں وقت تفصیلی ہو جائے گا, گفتگو تھک کر ہو کر رہ جائے گی, لیکن باتیں مکمل نہ ہوگی. سچائی یہ ہے, نچوڑ یہ ہے کہ لگے رہو دربار غریب النواز سے, لگے رہو اللہ والوں کے دربار سے, دامن تھامے رہو غوث اعظم کا, نعرے لگاتے رہو حسنین کریمین کا, ذکر کرتے رہو مولا کائنات کا, ذکر کرتے رہو کربلا والوں کا, چرچا کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو حضرت ابو بکر صدیق کا, ذکر کرتے رہو فاروق اعظم کا, چرچا کرتے رہو عثمان غنی کا, ذکر کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو غریب النواز کا, ذکر کرتے رہو مخدوم پاک کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت کا, ذکر کرتے رہو شیر سنت کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت شیر سنت کی محبت جنہوں نے تمہارے دل میں بسائی ہے, بے بس کری ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے, بتایا ہے مطلب کیا ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے. یعنی تم ذکر کرتے رہو شیر ہندوستان کا, محبت کرتے رہو معصوم ملت سے, چرچا کرتے رہو ناصر ملت سے, اللہ والوں سے پیار کرتے رہو. یہاں یاد رکھنا تمہارا کام ہے, وہاں نہ بھولنا تو پھر نندا والوں کی. وہ وہاں بھلائیں گے, وہ وہاں تمہیں نہیں بلائیں گے. ہاں لیکن شرط یہ ہے بابو, ایمان اعلیٰ حضرت چاہیے ہے ہمیں تو پھر 100% چاہیے ہے. آدھے اعلیٰ حضرت والے ہم نے بہت دیکھے ہیں دنیا سے. ہاں آدھے والے بہت دیکھے ہیں. اعلیٰ حضرت لو تو اعلیٰ حضرت پہ پورے لو, 100% لو. اعلیٰ مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت پورے ہو. میرے پاس آئے, چومنا نہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا چومنا نہیں چاہیے, ابھی وہ لنگر شریف کے اندر چومنا نہیں چاہیے. میں نے کہا اچھا چومنا نہیں چاہیے. بولے چومنا نہیں چاہیے. میں ایک بات بتاؤں بابو, بیچ میں ایک بات کرو کہ جس طرح وہابیوں دیوبندیوں نے توحید کی آڑ لے کر عشق رسالت پر حملہ کیا ہے, آج سنی کہلانے والے کچھ مولوی اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ ہو کر, اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے مزارات کے مراسم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہ آڑ لیتے ہیں. حقیقت سمجھنا بابو, تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دین کا, تماشا کھیل بنا دیا ہے. اگر کوئی محبت رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, محبت علی کے اندر, محبت حسنین کے اندر, محبت غوث اعظم کے اندر, محبت اہل اللہ کے اندر اگر جھوم جائے تو ناچنے لگا, معاذ اللہ کہو, تماشا بنا دیا ہے. ارے وجد اور کسے کہتے ہیں ظالم؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہے گا اعلیٰ حضرت پل صراط پر ناچتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو عین سعادت مندی ہے کہ محبت کے اندر انسان جھومنے لگے اور بارفتہ ہو جائے. ذرا سا جھوم لے, ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, تماشا بنا دیا. سچائی یہ ہے, یہ حقیقت کے اندر یہ خشک مولوی ہے, انہیں درہ چاہیے ہے شمس تبریزی والا. ہاں تب یہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح. شمس تبریزی رضی اللہ عنہ پڑھے گا نا تب نکلے گا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی بننا ہے غلام غریب النواز بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اللہ اکبر مخدوم سمنا بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اعلیٰ حضرت بن, مولوی بننا ہے غلام شیر سنت بن, مولوی بننا ہے غلام حسنین بن, مولوی بننا ہے پہلے نسبتوں والا بن, مولوی بننا ہے تازیہ امام علی مقام والا بن. اب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ سوئی گھس رہی ہے کہ ہاتھ گھس رہا ہے. ابھی تو یہی تو چکر میں ہے, گھس کیا رہا ہے, اور تیرے دماغ میں پتہ ہی نہیں کیا کیا گھسا ہوا ہے. الحمدللہ
الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ آج کہہ کے جا رہا ہوں الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت مطلوب ہے تو پھر 100% وہ نہیں ہے تمہیں بتانے کیا لگ گیا 4 ہاتھ دور رہیے 4 ہاتھ دور رہیے میں نے کہا 4 ہاتھ اگر کوئی تمہارے استاد نے قاعدے کے لگا دیے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آدھا نہیں 4 ہاتھ لگا دیے ہوتے قاعدے سے تو فتویٰ آدھا نہیں ہوتا میں نے بتایا نا وہ جو آدھے اعلیٰ حضرت والے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں میں آدھے والے ہیں مطلب والی ڈر اور ورنہ حذف تو پھر میاں تم اچھا بات یہ بھی ہے بات بتاؤں سچائی بتاؤں آدھے تو میں نے وہ دیکھے جنہیں فتاوی رضویہ کا نام بھی وہ واٹس ایپ کے فتووں سے نظر آتا ہے انہیں عبارت میچ بھی نہیں کر ملتی ہے عبارت میچ بھی نہیں کر ملتی عبارت کی میچنگ کی بات کروں ابھی میں نے نیا دیکھا کہ وہ حوالہ دیا گیا وہ حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے یہ تو حالتیں ہیں اب میں ادھر تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہے نا ہاں میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا تو مطلب بتا یہ رہا ہوں یہ حالتیں ہو چکی ہیں اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں انصاف سے سننی سمجھنا کہ ڈنڈا نہیں پورا پتہ نہیں کیا کیا مارا جا رہا ہے تمہارے ساتھ 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا 4 ہاتھ دور رہنا یہی بتایا جا رہا ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے توجہ میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے آج میں درس حشمتی لگائے بیٹھا ہوں اب میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ 50% اعلیٰ حضرت نہیں 100% اعلیٰ حضرت میں بتاؤں کیا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلا نچوڑ بتا دوں پھر تفصیل میں جاؤں گا فرماتے ہیں 4 ہاتھ دور رہے وہ ادب ہے اور جو چوم لے وہ محبت ہے یہ بھی ہمارے چلانے والے کے لیے لات ہے جو چلانے والے واہ یہ بھی محبت والے ہمارے ہیں جو چوم لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ادب والے ہیں وہ ادب والے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں سبحان اللہ حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہاں میں ایک بات بتاؤں یہاں رکوں گا میں چلو پہلے یہ بیان کر دوں پھر بتاؤں گا چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مروان ایک ظالم گزرا ہے بادشاہ آپ نے دیکھا وہ اس نے گریبان تھاما کہا کیا چوم رہے ہو پتھروں کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پتھر کے پاس نہیں آیا اس پتھر کے پاس آیا جس کو نسبت رسول اللہ میں آقا کے پاس آیا ہوں توجہ اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے فرماتے ہیں تو جو چومنے پر اعتراض کرتا ہے وہ مروان کا ترکہ ملا ہے اسے اور جو چومتا ہے اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ترکہ ملا اب تم فیصلہ کر لو کس کے پاس کس کا ترکہ ہے لیجئے ایک اور بات آ گئی چومنے پہ تو میں ایک اور حوالہ دوں پھر میں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ذہن میں آئی ہے وہ بیان کروں گا پہلے ایک اور حوالہ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں امام العشاقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عاشقوں کی جان ہے عاشقوں کی جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا جاتا ہے خواب میں دیکھا آقا بلاتے ہیں اے آقا کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے ایک زمانے بعد خواب میں دیکھا یہ حبشہ چلے گئے تھے یہ فرماتے تھے توجہ ذہن حاضر رکھنا یہ فرماتے تھے کہ جب آقا کا نام آتا ہے اذان میں تو چہرہ رسول اللہ نظر نہیں آتا تو بلال اذان نہیں مکمل کر پاتا تو یہ چلے گئے حبشہ اعلیٰ حضرت کو حدیث نقل فرماتے ہیں یہ حبشہ سے خواب میں دیکھا انہوں نے آقا کو اے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو ہماری زیارت کو حاضر ہو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حدیث میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے تابانہ اٹھتے ہیں کجاوا کستے ہیں سواری پر بیٹھتے ہیں چل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر ظالم کہتا ہے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے کہو معاذ اللہ میں کہتا ہوں ہم نے دین صحابی سے سیکھنا ہے وہابی سے نہیں سیکھنا ہے بلال حبشی جا رہے ہیں زیارت رسول اللہ کو روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے اب مدینے والے کو پتہ چلتا ہے بلال آ رہے ہیں نبی کے محسن آ رہے ہیں نبی کی عاشق آ رہے ہیں حضرت بلال کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں حضرت بلال آتے ہیں اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث دکھانا میرا کام ہے آنا تیرا کام ہے دکھانا میرا کام ہے بے تابانہ آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ
کے روضے پر جاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. ذرا زور سے. جو عمل اکابر صحابہ سے ثابت ہو اس عمل پر اگر کوئی اعتراض کرے تو میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت بیان کرو تو پھر پورے بیان کرو، ہے نا. محبت ادب والے بھی ہمارے، محبت والے بھی ہمارے. میں بات آگے کرنے لگے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث یہیں تک بیان کری چونکہ ان کو یہیں پر اتنا محل استدلال تھا ان کا. میں اور یہ حدیث آگے بیان کر دوں تو ذرا زور سے تو بولو یار. میں بخار میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. ہاں میں سینہ جکڑ کر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان پیاروں کا نام آتا ہے تو وہ جکڑن بھی گئی اور وہ بیماری بھی گئی. یہ ظاہری تو گئی باطنی تو الحمدللہ وہ چلی جاتی ہے نا، روحانی بھی شفا مل جاتی. توجہ. اب فرمایا، حدیث کا حصہ آگے بیان کر دوں. فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ جمع ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور ہے جب یہ آئے ہیں. جمع ہوئے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بلال اب وہ اذان ہو جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے. وہ اذان ہو جائے بلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، وہ اذان ہو جائے. فرمایا نہیں، وہ میں اذان نہیں دے سکتا، وہ میرے اندر وہ مجال نہیں، وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں. اب دیکھو صحابہ کیا، فاروق اعظم کی محبت حضور کی اہل بیت سے کتنی. فرماتے گئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت بلال سے اذان دے دیجئے. فرمایا نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں. تو صحابہ بولے کیا کیا جائے کہ یہ اذان دے لیں؟ بولے ایسا کرو 2 شخصیتوں کو بلا لو، یہ اذان دے دیں گے. 2 شخصیتوں کو بلا لو، بلال اذان دے دیں گے. بولے یہ 2 کون ہیں؟ بولے حسن و حسین کو بلاؤ، ان کا کہا نہیں ٹال پائیں گے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب حدیث آگے وہی جو اعلیٰ حضرت نے نقل کری ہے اس کے آگے کا حصہ بتا رہا ہوں. اب صحابہ کی جماعت جاتی ہے، حسنین کریمین کے در دولت پر جاتی ہے. اے شہزادے، دنیا میں آخرت میں آپ ہی تو ہیں، لیکن اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے. بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ چلا جائے بلال اذان نہیں دے رہے ہیں. آپ کہہ دیں گے تو منع نہیں کر پائیں گے. اذان سننا ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں سنتے تھے، وہ بلال کا لہجہ سننا ہے، وہ بلال کا ترنم سننا ہے، وہ بلال کے ہوش سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا ہے. بڑا دل چاہتا ہے، بڑا دل تڑپتا ہے. چلیے چلیے کہہ دیجئے، آپ کا کہا نہیں ٹالیں گے. شہزادگان تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ عنہ، اذان دے دو جو نانا جان کے زمانے میں دیتے تھے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حدیث میں آتا ہے ادھر الفاظ کہے ہیں، بلال منبر پر نظر آ رہے تھے. محبت اہل بیت کی دیکھنا ہے. آؤ جماعت صحابہ سے پوچھو. میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ جماعت صحابہ جو آقا اگر سبزی پسند کر لے اس سبزی کے خلاف سننا وہ گوارا نہ ہو، اس جماعت صحابہ کے دل کے اندر حضور کی آل کی عظمت کیا ہوگی. انہوں نے دیکھا نا گود میں آقا بٹھا لے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سجدے کو طول دے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سنا نا آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. انہوں نے سنا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر. انہوں نے سنا تھا آقا نے فرمایا تھا اے اللہ جو ان سے بغض کرے، اللہ جو ان سے دشمنی کرے، مولا اللہ اکبر. آقا کے دعائیں کلمات سنے تھے انہوں نے، صحابہ نے عظمت حسنین کریمین کی جانتے تھے. تو صحابہ اللہ اکبر. میں اکثر کہا کرتا ہوں محبت اہل بیت دیکھ رہا ہے تو جب آتے صحابہ کو دیکھ. حضرت بلال جاتے ہیں، اذان شروع کرتے ہیں. اچھا اہل مدینہ طیبہ وہی مدینہ طیبہ ہے میاں جو اب مسجد نبی شریف میں سمٹ گیا ہے تقریباً.
فرمایا جاتا ہے جیسے ہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل مدینہ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. حضور تو باہر تشریف نہیں لے آئے، گھروں سے باہر تشریف لے آتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہ کر پاتے ہیں. بتائے رہا ہوں، توجہ، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ فاروق اعظم کا بھی نظریہ یہ اور ان کی بھی محبت یہ کہ بلال سب کو تو منع کر دیں گے، نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے، نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے. یہ حضرت اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اہل بیت ہے. بات آئی محبت اہل بیت کی، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سنا دوں. آج مجھے میرا دل کر رہا ہے، ہاں میں آج سنا دوں آپ کو. میں بیان میرے ذہن میں کچھ اور مضامین آ رہے تھے، میں پھر ادھر سے لوٹ کر ادھر آنے لگ گیا. ہاں حضرت وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے صحابی. کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو رازدار رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور کے راز جاننے والے. آقا نے سب بتا دیا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ، رازدار رسول اللہ قائم ہے، جو ہونے والے ہیں آقا نے وہ بتائے تھے. وہابی یہ تو پڑھتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں جان پاتا، یہی تو علم غیب ہے، اس کی عقل میں اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہے گا لیکن اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہنے ہی کا معنی دوسرا یہ ہے کہ آقا عالم غیب ہے، غیب کی باتیں جانتے ہیں، وہی نے بتا دی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. توجہ، یہ رازدار رسول اللہ ہے. مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا وصال ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم دیکھتے تھے. انہیں بلایا ایک بار، فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جو راز تمہیں رسول اللہ نے بتائے تھے ذرا مجھے بتا دو. فرمایا نہیں، حضور کے راز کو میں فاش نہیں کرنے والا. تو فرمایا جاتا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی وصال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم دروازے سے جھانکتے تھے، اگر حذیفہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی جنازے میں شرکت کرتے تھے، ورنہ یہ دروازہ بند اندر لے جاتے. توجہ ذرا زور سے بولو. آج یہی بات اگر سنی جنازے میں بیان کر دے تو بولے حشمتی فتنہ کر رہا ہے. میں نے کہا حشمتی فتنہ نہیں کر رہا، حشمتی تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے، تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے. توجہ توجہ. حضرت یہی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دے کہ میں آقا کے دربار سے تیری لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں، تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. توجہ، عقیدہ دیکھو صحابہ کا، جب جنت چاہیے ہے تو دربار رسول اللہ سے ملے گی. دربار دیتا رب ہے لیکن بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط یہ روش بے بسر کی ہے. توجہ، حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، فرماتے فصلّا معه المغرب. میں آگے کے الفاظ بتا رہا ہوں. مغرب کی نماز پڑھی، فصل آقا نے نماز مغرب ادا کرائی لیکن یہ کہہ نہیں پائے. پھر عشاء، فصل العشاء، آقا نے نماز عشاء ادا کرائی، یہ پھر بھی نہیں کہہ پائے. جب نماز عشاء بھی آقا نے ادا کرا دی، آقا کا شان اقدس کی جانب چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آقا فرماتے من ھذا حذیفہ. کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. جانتے تھے کوئی آ رہا ہے، دل میں کسی کی تمنا کچھ ہے. کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے نام یا رسول اللہ، آپ کا غلام حذیفہ ہے. فرماتے ہیں، اب توجہ، الفاظ بتا رہا ہوں، امام مشکات نقل کیا ہے مشکات شریف میں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کچھ آگے فرماتے، اس سے پہلے آقا نے فرمایا اما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ کچھ اور بھی مانگ. اللہ اکبر. اے حذیفہ کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے. یعنی جو دلوں کو خطرات کو، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں وہی مدینے والے سرکار. اب انہیں آگے سے کیا کہنا تھا؟ انہیں نے تو مل گیا جس لیے آئے تھے، ماں کو بھی جنت لے آئے لیجیے اور اپنے خود کے لیے بھی جنت لے آئے. انہیں اب آگے سے کیا کہنا تھا؟ آگے سے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا. اب آقا فرماتے اب جس لیے میں نے یہ حدیث بیان کری وہاں پر لے آیا. آگے آقا فرماتے ہیں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک
لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا یہ دو کام کے لیے آیا ہے خوشخبری دینے کہ یہ پہلے تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، پہلے مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے وَيُبَشِّرَنِي مجھے خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی نو عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لہذا اے اندور کے لوگوں باتیں بہت ہیں، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر، مجھ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے، لیکن آج بتا کے جا رہا ہوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، جو محکمات ہیں ان کی حفاظت کرنا، جو معتقدات ہیں ان کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں اہل اللہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل کے اندر نبی کی آل کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں صحابہ کی ہے، نبی کے ساتھیوں کی ہے، نبی کے صحابہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو اللہ والوں کی ہے اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ قسم خدا کی میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے قرآن کے اوراق پڑھے ہیں، میں نے قرآن کے حروف پڑھے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے سب کچھ عطا بھی فرماتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں باغی جماعت نہیں ہیں ہم، بد ہیں ہاں گناہگار صحیح ہیں، اسیاں شیار صحیح ہیں لیکن باغی نہیں ہیں۔ نجدی نہ آئے اس کو یہ اللہ اکبر راہ قطر کی ہے، لیکن آج بتانے لگ گیا، ذرا زور سے بولو، پھر شیر ہندوستان یاد آ گیا۔ ادھر شاہجہانی مسجد ہے، ادھر سندلی مسجد ہے نا، اور ادھر اولیاء مسجد ہے، ادھر اکبری مسجد ہے نا، ذرا زور سے۔ جیسے ہی چلا مسلمان سنی فرماتے تو یہ کہنے لگا ظالم کدھر جا رہا ہے، پوجنے جا رہے پوجنے جا رہا وہ غریب نواز کو پوجنے جا کہو مابیت بولی دیوبندیت بولے۔ اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف مسجدیں ہیں، غریب نواز نے کہہ دیا، حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں کہ جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد چلے جانا، جب جھومنے کا ٹائم ہو تو آ جانا تیار ہے غریب نواز، آ جانا روزہ ہے غریب نواز پہ۔ ذرا دور سے ذرا جھوم کے بولو، اور الحمدللہ یہ فقیر کی حاضری بغداد معلیٰ ہوئی ہے، یہ فقیر کی حاضری نجف اشرف ہوئی ہے، فیضان نجف اشرف کا بھی ملا، فیضان کربلا والوں کا ملا، اور الحمدللہ ہم سب انہی فیضان ہی میں تو جی رہے ہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے پاس، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد، کر بلائیں رد۔ الحمدللہ اسی مصرے سے بلائیں بھی رد ہو رہی ہیں، وبائیں بھی رد ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک کارک سلا کلی نابان پلپلا نابان، 10 لوگوں کا ناب ایک کارک، یعنی ایک کے ہو جاؤ رسول اللہ کے، ہو جاؤ غوث اعظم کے، ہو جاؤ حسن کریمین کے، ہو جاؤ اللہ والوں کے، انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا، آخرت بھی صاف، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ذرا زور سے اب لیجئے، میں آخر حصے پہ آ گیا، آخر حصے پہ آ گیا۔ ہاں وہ آقا فرماتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا زور سے بولو، منہ کو تو کھولو، آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بے شک وہ 4 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آقا فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا،
پہلا میں ہوں آقا فرماتے ہیں، دوسرے فرماتے ہیں وَأَنْتَ یا علی، اور دوسرے اے علی تم ہو گے، تیسرے چوتھے فرماتے ہیں تیسرے اور چوتھے حسن و حسین ہیں، دور سے یعنی وہ چار جو پہلے سب سے جنت کا افتتاح کریں گے وہ پنجتن پاک میں سے ہوں گے، دور سے گھوم کے بولو۔ لیکن بے الحمدللہ ہم وہ مزاج رکھتے ہیں، ہم وہ حسینی انداز رکھتے ہیں، وہ حسینی تیور رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہتے ہیں آقا تیرے چاروں ہمدم ہیں، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، آگے کیا فرماتے جنا بنے گی، جنا مطلب جنت بنے گی، جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قاب، محبان چار یار جو آقا کے چار یار کی محبت رکھتا ہوگا جنت تو بعد میں ملنا ہے، اس کی قبر جنت بنا دی جائے گی۔ محبت کر لو ابو بکر صدیق سے، محبت کر لو فاروق اعظم سے، محبت کر لو عثمان غنی سے، محبت کر لو مظہر العجائب والغرائب سے، محبت کر لو دفاع المغلات والمصائب سے، محبت کر لو اخذ الرسول سے، محبت کر لو زوج البطول سے، محبت کر لو فاتح خیبر سے، محبت کر لو علی مرتضیٰ سے، تمہاری قبر جنت بنا دی جائے، تمہاری قبر جنت بنا دی جائے گی، ہاں انشاءاللہ کہو جنا بنے گی، جنا بنے گی، محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ الحمدللہ اے اندور کے خجور مسلمانوں، ہم ہی وہ ہیں جو علی والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں۔ اگر کوئی نابکار صحابہ کی عظمت پر حملہ آور ہوگا تو جواب علی والے دیں گے، اگر کوئی نابکار اگر حسنین کریمین نبی کی آل پر حملہ آور ہوگا جواب علی والے دیں گے، اور الحمدللہ دیتے چلے آئے، دیتے چلے آئیں گے۔ لیکن آج ایک پیغام دے رہا ہوں، آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، یاد رکھ لینا جو سچا نبی کا وفادار ہوگا وہی دیش کا بھی وفادار ہوگا۔ میں الحمدللہ ہماری خانقاہ وہ ہے جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے، کچھ لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے، بحمدللہ کلیئر رہتے ہیں، کلیئر رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو محبت رسول اللہ میں بھی کلیئر ہے، ہاں، اور اسی کے صدقے سے، انہی کے کہے سے، انہی کے بتائے سے، انہی کے فیضان سے اپنے دیش کی وفاداری کے اندر بھی کلیئر۔ ہاں وہ بولا ہم نہیں جائیں گے، لیکن حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں نا، ابھی میں کل ہی تھا، ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی چادر پہنچ رہی ہے، وہ نہیں آئے گا، پرائم منسٹر کی چادر آئے گی نا۔ ہاں الحمدللہ وہ شان غریب النواز کی ہے، نبی کے لالوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، نبی کے پیاروں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے۔ لیکن بات اگر میں اب اسی تفصیل میں چلا جاؤں، وقت کتنا ہو گیا؟ تو 2 بجنے کو آئے، کچھ اور دیر گفتگو ہو جائے گا؟ ذرا دور سے بولو، کو تو کھولو، آخر کرنے لگ گیا میاں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، مجھے 4 بجے کی ٹرین ہی ہے میری، 2 تو یہیں بج گئے ہیں ابھی، ہے نا؟ ہاں 4 بجے کی میری ٹرین ہے، میرے محلہ کے بھی 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میری یہاں سے ٹرین بھی ہے، انشاءاللہ نکلنا ہے، روانگی کرنا ہے۔ لیکن بات یاد رکھنا میاں، ان تمام یہ جو اعراض ہیں ان کے اندر شرکتیں، حقیقت کے اندر تم یہاں آج بیٹھے ہو، کل میدان قیامت میں جب ان نور والوں کی عرس کیا نورانیت کا صدقہ جب تمہیں ملے گا اور تمہارا میزان جو انصاف ہوگا، میزان عدل جو ہوگا، اس میں اس کی نیکیاں جب رکھی جائیں گی تو تمنا کرو گے اے کاش کہ زندگی بھر ان سے غریب نواز ہوا کرتا رہتا اور ہم سماعت کرتے رہتے کہ اس کا اجر مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، قرآن وہ ہے جو قرآن اعلان کرے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کچھ نہیں مانگا گیا ہے، اتنا ہی تو کہا گیا ہے کہ میرے اللہ اکبر
اہل بیت سے محبت کر لو. یہ آقا قرآن کے ذریعے اللہ اکبر رب اعلان کروائے. آقا ارشاد فرمائے محبت اہل بیت وہ ہے, محبت صحابہ وہ ہے, محبت اہل اللہ وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی تمہاری سرخروئی کا باعث بنے گی, قبر کے اندر بھی نورانیت کا سبب بنے گی, اور آخرت کے اندر الحمدللہ تمہیں داخل جنت فرمائے گی. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر آب کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے وہ وہاں پر بھی تمہیں نبی کے لاڈلے مل جائیں گے, نبی کے نواسے مل جائیں گے, نبی کے اللہ اکبر گھرانے والے مل جائیں گے. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے, سچائی یہ جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. عدنان نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے, عدنان نشاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. دولہا بنا ہے غریب النواز, دولہا بنے ہیں چشتی سردار, دولہا بنے ہیں ہندوستان کے راجہ. آج الحمدللہ ہم ان کا عرس کر کر اور 800 سال سے بھی زیادہ غریب النواز کو ہو گئے اسی بھارت کی سرزمین پر, لیکن عاشقان غریب النواز 800 سال بھی آج یہ اعلان کر رہے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں جو محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں. نبی کے وفادار نہ غریب النواز کو بھلائیں گے, نہ غوث اعظم کو بھلائیں گے, نہ حسنین کریمین کو بھلائیں گے, نہ مولائے کائنات کو بھلائیں گے. غریب النواز کو عرس آئے گا منایا جائے گا, کیا ربیع آئی کی منایا جائے گا تو اس کو احتشام کے ساتھ 12ویں میں جھنڈے لگائے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ اعلان کیا جائے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ سب دیتی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. یاد رکھنا اے اندور کے لوگوں, یاد رکھنا الحمدللہ وہ طریقہ, وہ دین, وہ مسلک, وہ راستہ, وہ تیور, وہ ایمان, وہ حرارتیں جو تمہیں بزرگان دین نے دے دی ہے, فاتح کشمیر نے دے دی ہے, اس کی حفاظت کرنا. انشاءاللہ وہی حرارت ایمان قبر کی نورانیت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے, اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی اسی طرح غریب النواز اور دیگر اللہ والوں کے عرس کرتے رہو اور انشاءاللہ ان کے فیوز ظاہری اور فیوزات باطنی سے مستفیض ہوتے رہو. اللہ تعالیٰ اس عرس سراپا قدس کو بارگاہ غریب النواز میں قبول فرمائے, ہم تمام کی حاضری بارگاہ غریب النواز کے اندر قبول و مقبول بنائے, اور اسی عرس کی شرکتوں کے سبب یا دیگر غائبین و حاضرین اہل سنت کی مولا اس عرس سراپا قدس کے ذریعے, اس کی نسبت سے, اس کے وسیلے سے مولا سب کو جنت کا حقدار بنا دے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, جانے احمد کی راہ متقا والنقا غوث امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت جس سے ملتا ہے عالم کو فیض نبی, جس سے ملتا ہے عالم کو فیض نبی, میرے خواجہ کی تربت ڈال دی مصطفیٰ, ڈال مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہلا ہو سلام, سیدی اعلیٰ حضرت قصر نجدی
شمس شہ شیر سنت عاشق پنجتن شاہ قطب زمن عاشق پنجتن شاہ قطب زمن میرے معصوم ملت پہ لاکھوں سلام میرے معصوم ملت پہ لاکھوں سلام شاہ معصوم ادریس و ناصر رضا جملہ بلدان حشمت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت مجھ سے خدمت کے قدوسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدوسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی واسطہ مولا اس عرص پاک کے صدق و طفیل میں اپنے نیک بندوں بندیوں کو پر رحم و کرم کی موسلادھار بارش فرمائے گا ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے بھی خالی دامنوں کو گہر مراد سے مالا مال فرما دے مولا سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے فیوز و برکات و کمالات و حسنات سے ہم تمام اہل سنت بالخصوص تمام شرکائے مجلس علی الخصوص تمام منتظمین اجلاس کو مولا مستفیض و مستنیر فرما دے مولا فیضان چشتیہ فیضان قادریہ اور تمام بزرگان دین کے فیضان سے ہم تمام کے دامنوں کو مالا مال فرما دے ہم تمام کے دلوں کو مولا اس سے منور فرما دے مولا کرم فرما دے جو بیمار ہیں اس محفل کے صدقے میں مولا اہل سنت انہیں شفا عطا فرما دے مولا میری ماں بہنیں میرے بھائی جو مولا کوئی پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو کافور فرما دے جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا مولا تو عالم الغیب و شہادہ تیرے کرم سے تیری عطا سے تیرا محبوب عالم غیب مولا ان تمام کی کہی انکہی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا جو بگڑے ہوئے کاروبار رکھتے ہیں مولا دین کی خدمات کے لیے مولا دین و مل سنت کی نشر و اشاعت کے لیے مولا ان کو خوب ساری دولت آئے فرما دے خوب سارا مولا مال حلال عطا فرما دے رزق حلال عطا فرما دے مولا چشتیہ فیضان قادریہ تمام کاروبار دین کے فیضان سے ہم تمام کے خوب ساری طرح مالا مال فرما دے ہم تمام کے پروردگار عالم فرما دے مولا صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہے اس محفل کے صدقے میں مولا ہی رہے سندل سے ماں اولاد سے گودی بھری رہے جو مولا بچے ہیں مولا ان کو اولاد نبینا عطا فرما دے مولا اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما دے پروردگار عالم ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے سچا عاشق صحابہ بنا دے سچا عاشق اہل بیت پاک عطا فرما دے مولا ہم سب کو سچا عشق و سچا ہم سب کو سچی محبتیں عطا فرما دے وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں رافضیوں نیچریوں تمام تر فرقائے باطلہ کے مکر و شر و قید و فتن سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہم کو ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم کو ان کو ہم سے دور فرما دے مولا الحمد للہ ولی رسولی ولی اولیائی والبغض للہ ولی رسولی ولی اولیائی کی جلووں سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرما دے مولا کرم فرما مولا رحم فرما مولا تمام آباب اہل سنت جو لوگ آئے ہیں
جن کا میں نام نہیں جانتا، ہمارے ہردا سے اور MP کے کھنڈوا سے اور ہمارے تمام تر احباب جو مجھ سے ملاقات کرتے رہے صبح سے لے کر اب تک، مولا وہ چوک در چوک اطراف و اکناف کے لوگ آئے اور تمام یہاں کے رہنے والے ساکنان، مولا منتظمین اجلاس ہمارے مولا کرم فرما، جناب آزاد بھائی حشمتی اور دیگر جن کا میں نام نہیں جانتا، انجمن رضائے حشمتی کے اراکین و ممبران، مولا اور دیگر اس کے علاوہ جن لوگوں نے دامے درمے قدمے مانگ کر لے کر چل کر کسی طرح حصہ لیا، شرکتیں کری، مولا سب کو مولا فیوز و برکات و کمالات و حسنات سے مالا مال فرما دے، مولا صاحب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، آنے والی خوشیوں مسرت و شادمانیوں سے مالا مال فرما دے، پروردگار عالم حضور شیر ہندوستان بحضور ناصر ملت کے سائے عاطفت و کرم کو ہم سب پر دراز سے درافتر فرما دے، پروردگار عالم میری والدہ کو اور تمام میرے اہل خانہ اور تمام خانوادہ حشمتیہ کو جملہ امراض سے شفائے کلی دائم قائم عادل تامہ عطا فرما دے، پروردگار عالم کرم فرما دے، رحم فرما دے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس فرق ہوئے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، ہمارا دل بنے یادگار مدینہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پروردگار عالم اس سب کا فاتح کا ثواب مولا حضور کی بارگاہ سے تمام حضور کے صحابہ اہل بیت سرکار غوث اعظم بارگاہ غریب نواز میں عطا فرما، تمام مشائخین و اولیاء بالخصوص مشائخ چشتیہ کی بارگاہ میں عطا فرما، اعلیٰ حضرت مقدمان مہرارہ شیر شیخ سنت حضور مشاہد ملت معصوم ملت باجی صاحبہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس دور کے اطراف و اکناف میں جو اللہ والے آرام فرمائے یا زیر زمین مومن مومنات آرام فرمائے، ان تمام کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔